دیا گیا ہے, ہماری عدلیہ کو پامال کر دیا گیا ہے, مغلوب کر دیا گیا ہے. ہم اس لیے جد و جہد کر رہے ہیں, ہم ایک آئینی جد و جہد کر رہے ہیں, ایک جمہوری جد و جہد کر رہے ہیں. ہمارے تمام اداروں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ اپنائیت کا ہے. خان صاحب بار بار کہتے ہیں فوج میری ہے, تمام ادارے میرے ہیں, تو ہم میں اور اداروں میں دوری نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں وہ سیاست میں وہ دخل اندازی نہ کریں. نہیں, آپ غلط سمجھ رہے ہیں. دیکھیں, وہاں ایک عزم کا اظہار کیا گیا ہے, وہاں کسی تاریخ کا ذکر نہیں کیا گیا. وہاں صرف یہ کہا گیا ہے کہ حالات کو خراب ہونے سے بچاؤ, ایسا نہ ہو کہ ایسا کرنا پڑے. ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ خون بہے, ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ شہادتیں ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ گفت و شنید سے معاملات ٹھیک ہو جائیں, لیکن ہم گڑگڑائیں گے نہیں. ہم اصول کی بات کرتے ہیں. ہم خان کے لیے آسائش نہیں مانگیں گے. خان کا یہ حکم ہے کہ میرے لیے کوئی آسائش نہیں مانگنی, اصول کی بات کرو. تو ہم اصول کی بات کرتے رہیں گے, ہم جمہوریت کی بات کریں گے, آئین کی بات کریں گے, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری بات کو مانا نہ جائے اور اس ملک میں آتشی نہ ہو, فلاں نہ ہو. سر, پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں آپ بڑے حکمت عملی سے وہ مارچ کرتے ہیں, مارچ کرنے کا ان کا پروگرام ہے, دوبارہ ایک بار جلسے میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن جو زبان استعمال کی گئی ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ ڈی چوک کے حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ انتشار پھیلانے والی بات ہے کہ نہیں ہے کہ کارکنوں کو وہاں پر انتشار پھیلایا جائے. وہاں پر انہوں نے کہا کہ کفن باندھ کے آئیں گے یا مریں گے. دیکھیں, ایک عزم کا اظہار کیے, کوئی تاریخ تو نہیں دی نا. ہم چاہتے ہیں ایسا نہ ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے معاملات طے پا جائیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں گفت و شنید کے ذریعے معاملات کو طے پا جانا چاہیے, اور جو اس وقت فیصلہ ساز ہیں ان کو عوام کے حقوق لوٹا دینے چاہیے. جو فیصلہ ساز کوئی ایسی بات کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جائے گی لیکن وہ سیاسی بات نہ کریں, کوئی ایسی بات آئی ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آئی. تو ابھی دیکھیں جو فیصلہ ساز ہیں آپ انہی کو آپ روڈز پہ آ کے للکارتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. دیکھیں, یہ ایک سیاسی عمل ہے, یہ ایک سیاسی عمل ہے. اس میں انا کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ملک کو دیکھنا ہے, ملک کے مستقبل کو دیکھنا ہے, ملک کی فلاح کو دیکھنا ہے. ٹویٹر پہ کون کیا کہتا ہے, اس سے فیصلے نہیں ہونے چاہیے. فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں آپ آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا نہیں سکیں گے. کروڑوں انسانوں کو آپ غلام بنا کر نہیں رکھ سکتے. یہ ملک قبرستان نہیں بن سکتا. یہ ہیں دانش مندی کے فیصلے کہ اس ملک میں آپ وہ فضا پیدا کریں جہاں لوگ اپنی بات کر سکیں, لوگوں کا جو ووٹ ہے اس کی حرمت ہو اور ملک آگے بڑھ سکے. یہ ہے بنیادی فیصلہ کرنے والا. اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ کس نے کیا گفتگو کی. اصل بات یہ ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس ملک کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیے, جنرل سیکرٹری اور صدر صاحب کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں جتنے ان کی بہنوں کے پاس اختیارات. کوئی بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے, اور بند کمروں میں جب بھی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے جنرل صدر صاحب ہو گئے, جنرل سیکرٹری صاحب ہو گئے, پارٹی کے ایسے فیصلوں پہ پھر کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ نہیں, پھر مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا میں سوال. نے کہا کہ صدر صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب جو پارٹی کے ہیں ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا. جو بہنیں اعلان کر دیتی ہیں اس پر لبیک کہا جاتا ہے, تو آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ دیکھیں, بہنیں تو خان صاحب کی جو بات ہے, جو خان صاحب ان سے کرتے ہیں اسی کا اظہار کرتی ہیں نا. تو کوئی اس سے کیا مسئلہ ہے اس میں؟ خان صاحب کا اگر کوئی حکم اندر سے آتا ہے اور وہ اس کو بیان کر دیتی ہیں تو میرے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں, جو فیملی ملاقات کیوں نہ ہوں. دیکھیں, سیاسی باتیں کیوں نہ ہوں. سیاست کوئی گناہ ہے؟ ایک شخص جس نے اپنی زندگی سیاست کے لیے وقف کر دی, اور سیاست کیا ہے میری نظر میں؟ سیاست عبادت ہے, سیاست عوام کی خدمت ہے. ایک شخص اگر وہاں بیٹھ کے کہتا ہے کہ فلاح کا راستہ یہ ہے, بتاؤ میری قوم کو, تو اس کو کیوں روکا جائے؟ قید کرنا ایک انسان کے جسم کو قید کرنا ہوتا ہے, اس کے ذہن کو اور اس کی زبان کو قید کرنا نہیں ہوتا. پوری دنیا کا یہ مسلم اصول ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص کتابیں لکھ سکتا ہے. انگریز نے اس کی اجازت دی. نہرو اور گاندھی نے جیل میں بیٹھ کر کتابیں لکھی جو شائع ہوئیں. آج دن تک یہ ہو رہا ہے, پوری دنیا میں جیل میں بیٹھے لوگ کتابیں لکھتے ہیں, مضامین لکھتے ہیں, خط لکھتے ہیں جو اخباروں میں چھپتے ہیں, جو لوگ پڑھتے ہیں. تو آپ کیسے کسی کے ذہن کو اور زبان کو روک سکتے ہیں؟ یہ سراسر غیر انسانی رویہ ہے. اچھا سر, جب یہ ٹمپریچر ہلکا ہوتا ہے تو ایکس پہ آ کے آپ ہی کی پارٹی کی طرف سے ایسا بیانیہ بنایا جاتا ہے جس میں یعنی کہ جو بیٹھنے کی بات چل رہی ہوتی ہے اسی پر. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں ایکس پہ ہزاروں لاکھوں لوگ لکھتے ہیں, جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پارٹی کی پالیسی یہ ہے کہ ہم تہذیب سے, شائستگی سے اپنی بات کرنا چاہتے ہیں, ہم آئین اور قانون کی بات کرنا چاہتے ہیں, جمہوریت کی بات کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں, اور ان اصولوں کی بنیاد پر ہم اس ملک کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. ملاقات کے لیے کوئی شرائط رکھی گئی ہیں کہ؟ نہیں, کوئی شرائط میرے علم میں نہیں ہے. تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود تھے سلیمان اکرم راجہ صاحب, جو کہ انٹرویو دے رہے تھے تمام لوگوں کو, اور وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہیں. سلیمان اکرم راجہ صاحب بھی پہنچ چکے ہیں.
अडियाला जेल के बाहर सामने रास्ता बंद किया गया है और आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद अडियाला जेल के बाहर मौजूद है।